السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18، ذالکم، یہ تو وہ ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین، کافروں کا قید یعنی کہ فریب، مکر و فریب۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو موہن یعنی کہ ذلیل کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے، اور ان کا مکر و فریب توڑنے والا ہے۔ وہ جو مکر لے کر آئے ہوئے تھے نا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، قافلے کو بھی ہم بچا لیں گے اور ان کو بھی مسل کے رکھ دیں گے، وہ ان کا جو مکر و فریب تھا وہ بالکل ہی نیست و نابود ہو گیا، اور وہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہوئے، مرے بھی، اور ادھر کعبہ میں جب وہ واپس گئے تو وہاں بھی بہت زیادہ تنقید کا اور ضلالت کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آیت نمبر 19، ان اگر تستفتحوا، تم فیصلے کے طلبگار تھے، فقد جاءکم الفتح، تو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ یہ شرارت کرو گے، نعود، تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی، عنکم تمہیں، فیاتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت، اگر وہ اتنی بھی تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو جائے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب کفار کی طرف اس آیت کا جو ہے روئے سخن جا رہا ہے کہ جب کفار مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے غلاف کعبہ کو تھام کے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم دونوں فریقوں میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے، جو زیادہ صلہ رحم ہے، جو قیدیوں کو زیادہ آزاد کرنے والا ہے، اس کی مدد فرما۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو اسے فتح دے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دعا تم نے خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے ہوئے مانگی تھی نا، آج قبول ہو گئی۔ جو حق پر تھا وہ غالب ہو گیا، جو باطل تھا وہ مغلوب ہو گیا۔ لیکن اگر تم دوبارہ کسی بھی ایسی شرارت میں ملوث ہوگے، دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچو گے یا اس شکست کا ہی بدلہ لینے کا سوچو گے تو نعود، ہم تمہیں پھر ایسی ہی سزا دیں گے۔ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے کفار کو بہت سختی سے ڈانٹا ہے کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت کرو گے، دوبارہ آزمائے جاؤ گے، پھر تم جتنی بڑی مرضی جماعت لے آنا، یہ 1000 کا لشکر تھا، 2000 کی لے آنا، جتنی بھی مرضی بڑی جماعت لے آنا، تمہاری کثرت سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہونا۔ میں اپنے ساتھ کی مومنوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اگر ہم اس آیت کو غزوہ بدر سے ہٹ کر بھی لیں تب بھی ہم اس آیت سے بہت زیادہ حوصلہ پا سکتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں ملک پاکستان کے حالات اس ٹائم کیا چل رہے ہیں، ہم کن مصیبتوں، مہنگائی، آزمائشوں اور بلوں کے عذابوں میں مبتلا ہیں، اور کفار کتنی ترقی کر رہے ہیں اور وہ دنیا کو جنت بنائے بیٹھے ہیں اور اس میں ہر طرح کی سہولتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم ہر طرح کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، چاہے سردی کی ہو، گرمی کی ہو، آزمائش ہو، بیماری کی ہو، کیسی بھی ہو۔ انسان جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن آیت کا یہ حصہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ مومنوں کی معیت میں ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ کفار جتنی بھی ترقی کر لیں وہ اللہ کا ساتھ نہیں پائیں گے، لیکن مومن جو ہیں وہ اللہ کا ساتھ پائیں گے۔ ہمیں اس آیت سے یہ حوصلہ ضرور لیں۔ آیت نمبر 20، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ روگردانی کرو، عنہ، اس سے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں جو گرامیٹیکلی بہت خوبصورت چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوئی تو درمیان میں واو آیا، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول، لیکن جب روگردانی کی بات ہوئی تو انہو آیا، یہ واحد کا ہے، تو یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت ہے، اور اس کی نافرمانی بھی ایک ہی کی نافرمانی ہے۔ ذاتیں ضرور دو ہیں لیکن منزلیں اور جہات اور سمتیں ایک ہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیں جو ہماری شریعت ہے نا، وہ عقائد اور شریعت کے اوپر ہمارا دین بیس کرتا ہے، اور یہ اس کی سنگ بنیاد ہے۔ نہ تو
اسلامی عقائد کا پتہ چل سکتا ہے، اس کے بغیر نہ شریعت کا پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں لازم کیسے ہیں کہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اطاعت رسول کرو۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے نبی کی اطاعت کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ قرآن کی ان آیات کے منکر ہو رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن ہی نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور قرآن کا انکار ان آیات کا انکار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار ان آیات کا انکار ہے۔ تو پھر غور یہ کرنا چاہیے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کا ہم اپنی مرضی سے معنی نہیں نکال سکتے۔ ہر آیت کا معنی ہمیں ذات مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر ہی ملے گا۔ حضور کی محبت دل میں رکھ کے، حضور کی چاہت، حضور کا جلوہ آنکھوں کے سامنے رکھ کے، دور مصطفیٰ کو سامنے رکھ، جن حالات میں یہ آیات اتری ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان آیات کا معنی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ حجاب ہو جاتی ہیں حضور کے بغیر، اتری جن پر ہیں اگر انہی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ محبت رسول کے بغیر ہر چیز بیکار ہے، اور ایمان، شریعت، عقائد سب حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے بغیر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور روگردانی نہ کرو اس سے، یہ نہیں کہ ان سے، بلکہ اس سے روگردانی نہ کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اور یہ بڑی سرزنش کی بات ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی اور دیکھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی نہ کرو، تو بڑی بدقسمتی کہا جا سکتا۔ آیت نمبر 21، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بن جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہاں پہ یہود اور منافقین کا طرز عمل اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زبان سے تو کتاب الہی کو سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہے تو پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی تھی تو انہیں سانپ سونگھ جاتا تھا، اس طرح کے ہو جاتے تھے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین اور یہود کا تذکرہ فرما کے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب قرآن سنو تو اس طرح نہ ہو جاؤ جیسے سنا ہی نہیں، حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی کہ وہ منافق، وہ کفار سنتے نہیں ہیں، وہ صرف ہماری رعب اور دبدبے کی وجہ سے ہی بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور وہ قرآن پاک کو قرآن پاک کی طرح نہیں سنتے۔ لیکن آپ اپنا طرز عمل دیکھیے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کہیں ہو رہی ہو یا کہیں درس قرآن کی کوئی کلاس یا اس طرح ہو رہا ہو تو ہماری طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی، ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، تو یہ کہیں ہم منافقین کے طرز عمل کی طرف تو نہیں چل پڑے؟ قرآن کو مائنس کر کے کہیں ہماری زندگیاں قرآن کے بغیر تو نہیں چل رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کھولے ہوئے صدیاں گزر گئیں اور ہم نے اس کی کسی آیت کو کھول کے پڑھ کے ہی نہیں دیکھا؟ آیت نمبر 22، ان الشر، بے شک بدترین، دوابی، جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، سم، وہ بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ جانوروں کا اسپیسیفکلی ذکر نہیں ہے بلکہ انسانوں کا تذکرہ ہے جن کے اندر یہ والی صفات ہیں، جو لوگ سنتے اور بولتے، یعنی کہ اپنی سماعت اور گویائی کو صحیح کام نہیں لیتے، اور حق کو سمجھنے اور حق کی تبلیغ بھی نہیں کرتے، ان کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا۔ بتائیے ہمارا شمار کن میں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر، شر الدواب، یعنی کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، انسانوں کی شکلیں ہیں لیکن جانوروں جیسی حرکتیں ہیں، بہرے گونگے ہیں، اور یہ نعمتیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہیں وہ ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اس نے سماعت دی ہے قرآن سننے کے لیے، تو جب وہ شخص یہ دونوں ہی کام نہیں کر رہا تو پھر اللہ نے اس کو قرآن میں کیا کہہ دیا کہ وہ بہرا اور گونگا ہے، حالانکہ وہ بول بھی سکتا ہے اور وہ سن بھی سکتا ہے، لیکن لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے۔ یہ آیات بے شک یہود اور منافقین کے لیے تھی، لیکن آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے
کہ ہم بھی انہی کی روش پر چل رہے ہیں، تبھی تو آج ہم اتنے عذابوں میں اور اتنی آزمائشوں میں گرفتار ہیں کہ ہم نے قرآن سے بہت دوری اختیار کر لی ہے۔ ہمیں تو قرآن کو اتنا زیادہ اپنے لائف میں لے آنا چاہیے تھا اور اس کی اتنی زیادہ پروموشن کرنی چاہیے تھی، اتنا زیادہ اس کو ہر گھر میں پڑھنے پڑھانے میں لگانا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جاتے، لیکن ہم نے حضور کو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ اداس کیا ہے کہ ہم قرآن نہیں کھولتے۔ آیت نمبر 23، وَلَوْ عَلِمَ اللّٰہِ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَہُم تو ضرور انہیں سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَہُم اور اگر سنا دیتا انہیں، لَتَوَلَّوْا تو وہ پیٹھ پھیر دیتے، وَهُم مُعْرِضُونَ اور وہ روگردانی کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں قبول حق جو ہوتا ہے نا، یہ تب ہوتا ہے جب سمجھنے کی اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ حق کو ایسے ہی ہر بندہ اٹھ کے قبول نہیں کر سکتا، پہلے آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھر آپ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب یہ چیز پہلے سے ہی اندر موجود نہیں ہوگی تو اس کی طرف اٹریکشن نہیں ہوگی، نہ ہی ہم اس کی طرف مائل ہوں گے۔ تو جب بندہ مسلسل ایک چیز کا انکار کرتا ہے اور اس سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو پھر اس چیز سے اللہ اس کو ہٹا دے۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو نصیحت کریں، اسے قرآن پاک کی آیات سنائیں، اب وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ مسلسل انکار کی وجہ سے اس کے دل پہ اللہ نے تالا لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا نا تو ان کو قرآن سناتا، لیکن ان کے اندر قرآن سننے والی وہ صلاحیت نہیں تھی، اس لیے ان کو نہیں سنایا گیا، اور اگر انہیں سنا دیتا تو وہ اس کو قبول ہی نہ کرتے، یعنی کہ بالفرض اگر وہ سن بھی لیتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے، روگردانی کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے نا تو یقیناً قرآن ان کے دلوں میں نہ صرف اترتا بلکہ آگے پھیلنے اور دین پھیلانے کا سبب بھی بنتا اور ان کی زندگیوں پر عمل بھی ہوتا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے تو قرآن کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ سینہ مصطفیٰ پہ اترا اور حضور نے ہماری خاطر 23 سال برداشت کیے، اس کو اترنے میں، سنبھالنے میں، حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں، کروانے میں اور اس کی حفاظت میں اور اس کو سنانے میں۔ حضرت جبرائیل امین کو جو نے سال میں 2 بار سنایا بھی، تو یہ سب کچھ ہماری خاطر کیا نا، تا قیامت اس کو قائم رکھنے کے لیے کیا، تو ہمیں تو اس کی بہت ہی زیادہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی قرآن کی قدر کی ہے، لیکن اس دور کے لوگوں نے قرآن کی اس انداز سے قدر نہیں کی۔ یہ جو آیت ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول ہے کہ اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے جد امجد قصی کو زندہ کریں، اگر اس نے زندہ ہو کے آپ کی نبوت کی شہادت دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے ایمان لانے کی توقع ہوتی نا، یعنی کہ وہی بات کہ اندر سے کوئی پہلے اٹریکشن ہوتی ایمان لانے کے لیے، تو اللہ ان کو قبول حق پہ لے آتا، لیکن اندر وہ بات ہی نہیں تھی۔ اگر ان کے اندر ایمان لانے کی توقع ہوتی تو اللہ کے لیے قصی کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور اسلام دشمنی نے اس حد تک وہ پہنچ چکی تھی کہ اگر قصی کو زندہ بھی کر دیا جاتا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کر دیتے اور آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے اور اس شہادت کو کانوں سے سن بھی لیتے، تب بھی وہ پیٹھ پھیرتے اور اپنے شرک کے ساتھ ہی چمٹے رہتے، وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرتے۔ ریزن کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نہیں چنا بلکہ پردے ڈال دیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔